پہلی نعمت دل ہے، دوسری نعمت دماغ ہے، اور تیسری نعمت نفس ہے۔ دل، دماغ، نفس، اللہ نے یہ تینوں نعمتیں اس کائنات میں سب کو عطا، کوئی اس سے محروم نہیں۔ اور میرے محترم دوستو، ان تینوں نعمتوں کا کام الگ الگ ہے۔ دماغ کا کام یہ خیالات کا مرکز ہے، دل کا کام یہ جذبات کا مرکز ہے، نفس کا کام یہ خواہشات کا مرکز ہے۔ لیکن ان سب میں جو سب سے اعلیٰ نعمت ہے وہ دل۔ یہ دل ظاہری جسم کا بھی بادشاہ ہے، یہ دل باطنی جسم کا بھی بادشاہ ہے۔ خدا نے خواستہ اگر ہاتھ کٹ جائے انسان پھر بھی زندہ رہے، پاؤں کٹ جائے انسان پھر بھی زندہ رہے، خدا نہ کرے زبان، آنکھ، کان، اسی طرح دیگر اعضاء ضائع ہو جائے، اللہ نہ کرے، انسان پھر بھی زندہ رہے۔ اگر دل کی حرکت بند ہو جائے تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی زندہ رہے۔ ہارٹ اٹیک جس کو بولتے ہیں یا دل کا دورہ جس کو بولتے ہیں، نیک شیدہ، اور اسی طریقے سے دل کی بیماری جن کو بولتے ہیں، ان میں کوئی بھی واقع ہو جائے، اللہ نہ کرے نہ کرے نہ کرے، انسان زندہ نہیں۔ میرے ایک دوست تھا کراچی کی کارڈیالوجی میں، بہت ہی فزیشین ڈاکٹر تھا دل کا، تبلیغی جماعت میں اس کا وقت لگا تھا، شکل و صورت، کپڑے، سب کچھ ایسا لگتا تھا کہ یہ کوئی بہت بڑا عالمی دین، عاشق تدین۔ والد صاحب کو میں ایک دفعہ لے کر گیا، ان کا آنکھ کا مسئلہ تھا، جب تعارف ہوا اور اس کو پتہ چلا میں ایک عالم دین ہوں، اللہ جانتا ہے جب میں اس کے دفتر میں آتا وہ کرسی پر نہ بیٹھتا، کھڑا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ بیٹھتے کیوں نہیں ہیں؟ نہیں، کہتے عالم دین کے سامنے میں بیٹھ نہیں سکتا۔ بہت بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے افسران اسلام آباد کے دوسرے علاقوں کے، جب وہ انجیوگرافی کرتے یا انجیوپلاسٹی کرتے انہی سے کرتے، اتنا بھروسہ تھا اس میں۔ اور پھر مجھے کہا قاری صاحب آپ اپنی والدہ چھوڑ دیجئے، اللہ ٹھیک کرے گا، میں لگا ہوں، آپ میرے ساتھ خصوصی گشت کر۔ پہلے تو کارڈیالوجی اسپتال میں اس کی بہت بڑی مسجد ہے، تمام ڈاکٹروں کو فجر کی نماز میں ایک بہت بڑے عالم کوئٹہ سے آئے ہیں، تمام ڈاکٹر سے خصوصی خطاب ہو۔ میں نے دیکھا مسجد بھری ہوئی، پتہ چلے کہ اس کارڈیالوجی اسپتال میں جتنے بھی ہارٹ کے ڈاکٹر ہیں وہ سب آئے۔ الحمدللہ اللہ سے میں نے توفیق مانگی، اللہ نے توفیق دی، گھنٹہ ڈیڑھ بیان ہوا تو بہت زیادہ وہ ڈاکٹر بھی اتنا دین سے وہ یہ ہارٹ کے ڈاکٹر جو ہوتے ہیں، کوئی کا مجھے علم نہیں ہے، کراچی کی جو ہارٹ کے ڈاکٹر ہوتے ہیں اکثر میں نے دیکھا ان کی داڑیاں ہیں، نمازوں کی پابند ہیں، اذان ہوتی چلی جاتی، ماں سوائے اہم جو ایمرجنسی کے ڈاکٹر ہوتے وہ رک جاتے، سب نماز۔ تو ایمرجنسی کا انچارج تھا، اس کا نام تو رسول بخش تھا،
پھر تبلیغ میں وقت لگا تو حضرات نے اس کا نام غلام رسول رکھ دیا، ڈاکٹر غلام رسول تھا۔ تو ایمرجنسی میں تھا، میں نے ان سے پوچھا ڈاکٹر صاحب یہ بچے جو کام کر رہے ہیں یہ کہیں اس سے مریض ضائع نہ ہو جائے، ایمرجنسی کارڈیالوجی؟ مجھے ایسا دیکھ مجھے قاری صاحب میں نے کہا جی یہ جو آپ کو بچے نظر آ رہے چھوٹے چھوٹے خط سے کراچی آ رہے تھے تقریباً، یہ جو بچے آپ کو نظر آ رہے ہیں، میں نے کہا جی ہاں، کہتے ان میں ہر ڈاکٹر نے 200-250 مرتبہ دل کو چیر کر یوں دیکھا۔ آپ کے کوئٹے کے بڑے ڈاکٹر نے ایک دفعہ بھی ایسا کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں ہو لینے کی ماہر ہے، اس چیز کی ماہر نہیں ہے، کہتے یہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب ایک بات ہے، آپ کی چلو بڑی داڑھی ہے ماشاء اللہ، کالی مجھے رکھتے تبلیغ میں وقت لگائے اس کی برکت ہے، لیکن یہ مجھے پھر دیکھ قاری صاحب ہماری اس ایمرجنسی میں 150 چارپائی آپ دیکھ رہے، میں نے کہا اسے ملک الموت دروازے پر بیٹھے، اور ان میں سے ہر ڈاکٹر نے ملک الموت کو قریب سے دیکھا، ان سب پر موت ایسا طاری ہے، ڈر رہے ہیں کہ ابھی مرے شام کو مرے۔ روزانہ ایک اموات کا سلسلہ اس ایمرجنسی میں جاری ہوتا ہے، آخری لمحات میں لوگ لاتے ہیں مریض کو، وہ جب لاتے بس چند سیکنڈ کا ہوتا ہے انتقال کا۔ یہ اتنے قریب سے ان لوگوں نے ملک الموت کو دیکھا، سب موت سے ڈرے۔ میں نے کہا کاش ہمارے کوئی ٹھگی ڈاکٹروں کو بھی اللہ ایسا بنا دے۔ تو پروفیسر اسد اللہ کنڈی کے ساتھ ایک دن میں بیٹھا تھا، مریض آئے، ڈاکٹر صاحب اکیلے تھے، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ایک بات پوچھتا ہوں، کہتے ہاں قاری صاحب پوچھیں۔ میں نے کہا یہ دل کا دورہ جو آتا ہے، ہارٹ اٹیک آتا ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ مجھے کہا قاری صاحب یہاں درد آ جائے پرواہ نہیں ہے، یہاں یہ دل ہے یہاں آ جائے پرواہ نہیں ہے، یہاں آ جائے معدے کا درد ہے پرواہ نہیں ہے، اس طرف آ جائے پرواہ نہیں ہے۔ مجھے کہا قاری صاحب اس درد سے اللہ کی پناہ، اگر یہ درد اس طرف نکل جائے اللہ کی پناہ مانگو، وہ چند سیکنڈ کا مہمان، بس اس کی زندگی سیکنڈ کسی کی بس کی باہر، کسی کی بس میں نہیں ہے کہ وہ اس پہ علاج کرے، اس درد سے اللہ کی پناہ۔ پھر مجھے کہا صاحب میں جمعے کے دن او پی ڈی ہوتا ہے کراچی کی کارڈیو 17 نمبر او پی ڈی میں بیٹھتا تھا، کہتے میرے او پی ڈی میں جمعے کے دن اس کو او پی ڈی تھا، تقریباً 100 سے 150 مریض آتے، اس میں صرف 10 یا 8 مریض ہارٹ کے ہوتے۔ ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب اتنے بڑے مریض جو آتے ہیں وہ کیا؟ کہتے وہ گیس کے مریض ہوتے ہیں، یہ گیس بھی اتنا زہریلا چیز ہے، لوگ اس کو بھی سمجھتے ہیں یہ کوئی ہارٹ کا مسئلہ ہے، وہ گیس کبھی ادھر آ کر رک جاتے، کبھی ادھر آ کر رک جاتے، اللہ انسان دل کو پکڑتا ہے، کوئی مرم ابھی جو اتنا زڑ رہی بس لاڑے وہ ہارٹ کا نہیں ہوتا ہے، وہ گیس کا مسئلہ ہے، اور گیس بھی اتنا زہریلی چیز ہے کہ انسان کہتے ہیں کہ بس دل کا ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ ہارٹ جو ہے یہ ظاہری بدن کا بھی بادشاہ ہے، اگر اس میں کچھ گڑبڑ ہو جائے اللہ پھر انسان نہیں رہے، باطنی بدن کا بھی یہی بات ہے، بنتا بھی انسان اس سے ہے، بگڑتا بھی اس سے۔ اس نے فرمایا جسم میں خون اور گوشت سے بنا ہوا ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسدت الجسد کلہ، الا وہی القلب، الا وہی القلب، الا وہی القلب۔ لوگوں انسان کے بدن میں گوشت اور خون سے بنا ہوا ایک لوتڑا ہے، اگر یہ صحیح ہو بدن صحیح کام کرتا ہے، اگر یہ بگڑ جائے بدن بگڑ جاتا ہے۔ سنو وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل۔ کتنے سلسلے قادریہ
روحانی ایک سلسلہ ہے. سلسلے سروردیہ ایک روحانی سلسلہ ہے. سلسلے قادریہ، یہ جس سروردیہ کو سلسلے چشتیہ بھی بولتے ہیں. سلسلے قادریہ یہ ایک روحانی سلسلے. سلسلے نقش بندیہ جس طرح 4 فقہ ہیں، فقہ حنفیہ، شافعیہ، حنبلیہ، مالکیہ، اسی طریقے سے سلاسل روحانی بھی 4 ہے. ہاں، قادریہ، چشتیہ اور اسی طریقے سے نقشبندیہ اور سرور، 4 سلسلے ہیں. یہ سلسلے سب اللہ تک جاتے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں. قادریہ بھی بہترین، چشتیہ بھی بہترین، سروریہ بھی بہترین اور نقشبندیہ بھی بہترین. یہ سب سلسلے اللہ تک جاتے ہیں، ان میں کوئی اچھا برا نہیں ہے. سب اچھے ہیں، سب اچھے ہیں، سب اللہ تک لے جانے والے. ان 4 سلسلوں کی محنت کا میدان دل. نقشبندیہ والے بھی دل پہ زور دیتے ہیں، قادریہ والے بھی دل پہ زور. قادریہ والے کہتے ہیں ان کا ذکر کا طریقہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول. یہ ان کا طریقہ ہے. وہ بھی دل پہ زور دیتے ہیں. نقشبندیہ والے بھی اللہ کا نام دل پر نقش کرتے ہیں. حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ، ان سے یہ سلسلہ پھر باقاعدہ چلا ہے. ورنہ یہ سلسلہ صدیق اکبر سے سلمان فارسی سے محمد ابن ابو بکر، ان سے پھر امام جعفر صادق. امام جعفر صادق تو ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں، اس کے ماننے والے تو ہم ہیں. اس کے طریقے پر اللہ کو پکارنے عبادت کرنے والے تو ہم ہیں. یہ 5 یعنی 2 صحابہ 3 تابعین، عربی ہے، ان میں رہا. پھر عربی سے اللہ کی شان عجم میں منتقل ہوا حضرت بایزید بستامی کے پاس. پھر بایزید بستامی سے حضرت ابو الحسن حقانی کے پاس. پھر یہ سلسلہ چلا ہے، آیا ہے بہاؤالدین نقشبندی کے پاس. ایک اللہ والے کا سنے کہ وہ ہے، اس کے پاس گیا کچھ لینے کے لیے، لیکن وہ اللہ والا تھا. وہ اپنی نور فطرت سے سمجھ گیا میرے مجلس میں کوئی آیا ہے جس نے مجلس کی فضا کو ایک عجیب منور کر دیا ہے. لوگ ہٹتے گئے، حضرت سے ملتے گئے تو نہیں کہا یہ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. حضرت خواجہ بہاؤالدین، اللہ، اس کی ابھی ملاقات نہیں ہوئی ان حضرت سے. ان سے جب ملے وہ بزرگ تڑپ گئے، اوہ یہ آیا ہے میرے مجلس میں. تو حضرت خواجہ بہاؤالدین نے ان سے کہا حضرت میرے دل کو دیکھ لیجئے کتنا اللہ کے ذکر سے منور ہے. وہ تڑپ گیا، کہا رے اللہ کے نیک بندے باکمال اور کامل ہو کر آئے ہوں اور مجھ سے کچھ لینے کے لیے. یا حضرت میرے دل کو دیکھ لیجئے، میرے دل تڑپ رہا ہے. حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا نے فرمایا لائیے دیکھتا ہوں. ہاتھ یوں کیا، انگلی بنایا، اس کے دل پر یوں جھٹکا دے کر رکھا اور وہ تڑپا ہے. کہ حضرت چھل پڑا ہے، یہ دل چھل پڑا ہے. اس دن کے بعد حضرت خواجہ بہاؤالدین کا لقب نقش بند ہو گیا. نقش بند کے معنی اللہ کے نام کو دل میں نقش کرنا. تو یہ نقش بندی سلسلے کا معنی یہ ہو. ابھی بھی اسی حضرت کا طریقہ ہوتا ہے، جب کوئی بیعت میں آتا ہے ہم اس کی دل پر انگلی رکھتے ہیں کہ کرنٹ تو ہے لیکن روشنی اس لیے نہیں ہے کہ بٹن آن نہیں ہے. کرنٹ تو ہے، روشنی نہیں ہے. ارے جب کرنٹ ہے روشنی کیوں نہیں ہے؟ بٹن آن نہیں ہے، بس بٹن کو آن کر دو، بلب روشن.
ہم صرف وہ بٹن کو آن کرتے ہیں. روشنی ہے، مومن کا تعلق ہے اللہ سے، اس کے رسول سے. ہمارے مفتی حسن صاحب لاہور والے فرمایا کرتے تھے کہ ایک شخص سے وہ جگہ بیان کرا تھے، ایک بزرگ بیٹے تھے. میں نے کہا یہ جی تھوڑا کی قیمت ہے، ذرا کڑے ہو جاؤ. کڑے ہو گئے تو بابا جی تھوڑا کی قیمت ہے. کہ بابا جی کا ہاں تھوڑا ساڑھا کوئی مول نہیں ہے، ساڑھا کوئی مول نہیں ہے. مفتی حسن فرمانے میں تڑپا. میں نے کہا مومن جس کی دل میں کلمہ ہو، خدا کی قسم کائنات ایک طرف، یہ مومن جس کی طرف، جس کی دل میں کلمہ ہے اس کا مول نہیں ہے، اس کی قیمت نہیں ہے. واللہ اس کی قدر و قیمت تو اللہ سے دی کہ یہ کتنا قیمت والا ہے جس کی دل میں ایمان ہے، جس کی دل میں کلمہ ہے. کوئی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا. کلمہ اتنی بڑی دولت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 80 سال کا کافر ایک دفعہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ایک دفعہ پڑھا 80 سال کی گناہوں پر پانی دے کے. کسی کلمے میں کچھ نہیں ہے. کلمہ اتنی بڑی دولت ہے. الاسلام یہدم ما کان قبلا، کلمہ پڑھنا منہدم کر دیتا ہے جو کچھ اس سے پہلے. 80 سال کے کافر ایک دفعہ پڑھا. حدیث میں آتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوگی میرے کچھ امتی جہنم میں ہیں، وہ امتی جنہوں نے کلمہ تو پڑھا ہے لیکن نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں اس کے حق تلفی یعنی اس کی کمزوری ہو گئی، اپنی ان اعمال کی وجہ سے جہنم میں جل رہا ہے. فرمائیں میں ان کو بھی جہنم سے اٹھا کر لاؤں. اور پھر اللہ سے ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے جنت میں قدم نہیں رکھے ہوں گے، مجھے فکر ہوگی میری امتی باقی ہے کہ نہیں. اونچے درخت پر بیٹھ کر بلبل نے دی صدا، حضرت محمد کیا کرے امت ہے بے وفا. یہ امت کی بے وفا